آج کا ہمارا موضوع ہے لیجنڈ صوفی گلوکار رفاقت علی خان۔ برِ صغیر کی پہلی لیونگ لیجنڈ صوفی گلوکارہ عابدہ پروین صاحبہ نے موسیقی کی تعلیم استاد سلامت علی خان صاحب سے حاصل کی، جو کہ موسیقی کے نامور خاندان شام 84 سے تعلق رکھتے تھے۔ لیونگ لیجنڈ صوفی گلوکار رفاقت علی خان صاحب کا خاندان بھی شام 84 ہے۔ استاد سلامت علی خان صاحب کے آپ بھتیجے اور استاد نزاکت علی خان صاحب کے آپ بیٹے ہیں۔ ان کے کزن شفقت علی خان، شجاعت علی خان اور لطافت علی خان بھی پاکستان کے معروف کلاسیکی گلوکار ہیں۔ رفاقت علی خان صاحب شام 84 کے گھرانے کی 14ویں نسل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اپنی پر اثر آواز اور کلاسیکی موسیقی کی گہری جانکاری رکھتے ہیں۔ استاد رفاقت علی خان صاحب 26 جولائی 1971 کو لاہور، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ رفاقت علی خان کو بچپن سے ہی موسیقی سے عشق تھا۔ موسیقی کی تعلیم رفاقت علی خان نے استاد سلامت علی خان صاحب سے، جن کے آپ بھتیجے ہیں، اور اپنے باپ استاد نزاکت علی خان صاحب سے حاصل کی۔ موسیقی کے ساتھ ساتھ آپ نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا۔ علاوہ ازیں آپ نے اداروں سے بھی موسیقی کی تعلیم حاصل کی۔ رفاقت علی خان صاحب کے 3 بیٹے ہیں، فراست علی خان، ریاست علی خان اور بخت علی خان۔ ان تینوں بیٹوں میں سے بخت علی خان موسیقی کے میدان میں اتر چکا ہے اور ایک ابھرتا ہوا گلوکار ہے۔ استاد رفاقت علی خان نے گلوکاری کا آغاز چھوٹی عمر میں ہی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں اپنے چچا اور کزن کے ساتھ کر دیا۔ جوان ہو کر آپ نے سولو گلوکاری کا آغاز کر دیا اور دنیا کے ہر وہ ملک میں گئے جہاں اردو، ہندی اور پنجابی کو سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انڈیا، برطانیہ، امریکہ، متحدہ عرب امارات، کینیڈا، آسٹریلیا اور یورپ۔ وہ پاکستان کے پہلے گلوکار ہیں جنہوں نے سڈنی، آسٹریلیا میں واقع اوسلو اوپیرا ہاؤس میں پرفارم کیا۔ وہ گلوکار کے علاوہ ایک اچھے سانگ رائٹر اور میوزیشین بھی ہیں۔ ان کا شوق صوفیانہ کلام گانا ہے۔ وہ صوفی ازم کے فلسفے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہننے اور بال لمبے رکھنے سے کوئی صوفی گلوکار نہیں بن جاتا۔ ان کے جو گائے ہوئے صوفیانہ کلام مشہور ہوئے اور ان کی جو قوالیاں مشہور ہوئیں، ان کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، کوک اسٹوڈیو میں گایا ہوا کلام تو کجا من کجا۔ نمبر 2، بابا بلے شاہ کا کلام تیرے عشق نچایا۔ نمبر 3، لال شہباز قلندر صاحب کی شان میں پڑھی گئی دھمال دم مست قلندر۔ نمبر 4، بابا بلے شاہ کا کلام میرا پیا گھر آیا۔ رفاقت علی خان صاحب نے صوفیانہ کلام کو ایک نئی روح بخشی۔ ان کے ہاں روحانیت اور کلاسیکی موسیقی کا ایک حسین امتزاج ہے۔ ان کی مشہور گائی ہوئی غزلوں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، کون کہتا ہے۔ نمبر 2، درد رکتا نہیں۔ نمبر 3، تیرے آنے کا دھوکا۔ ان غزلوں کی ادائیگی میں رفاقت علی خان صاحب نے لفظوں کا احترام، راگ کی باریکیوں، انسانی جذبات اور آواز کے سوز و گداز کا خاص طور پر خیال رکھا اور سامعین کے دل جیت لیے۔ رفاقت علی خان صاحب نے انڈیا میں بھی اپنی گائیکی سے عوام اور انڈین فنکاروں کو متاثر کیا۔ مثال کے طور پر شاہ رخ، سلمان خان، عامر خان اور مہیش بھٹ وغیرہ۔ ان کے مشہور گانوں کی مختصراً تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، انڈین فلم کرش میں ہوں وہ آسماں۔ نمبر 2، انڈین فلم ینگستان میرے خدا۔ نمبر 3، انڈین فلم دھوکا انجانا۔
نمبر 4 پاکستانی فلم منٹو دم مست کلندر۔ نمبر 5 انڈین فلم آوارہ پن مولا میرا مولا۔ ان کی گائیکی کو سراہتے ہوئے انہیں مرچی میوزک ایوارڈ کی جانب سے ایوارڈ ملا۔ ان کے اب تک 11 سے زائد البم ریلیز ہو چکے ہیں، جن میں خاص طور پر جو مشہور البمز ہیں ان کی مختصراً تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 نشان، نمبر 2 ماں، نمبر 3 چاند سے چہرے، نمبر 4 راحت اینڈ رفاقت، نمبر 5 یادیں تیریاں، اور نمبر 6 الہی تیرا شکر ہے شامل ہیں۔ احمد علی بٹ نے انٹرویو کے دوران ان سے پوچھا، آپ شکوہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں میری پذیرائی نہیں ہوئی ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو انہوں نے معذرت کی کہ میں جذباتی ہو گیا تھا، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ ان کی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ ایک بڑے گلوکار کے علاوہ ایک بڑے انسان بھی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رفاقت علی خان صاحب آج بھی صوفی اور کلاسیکی موسیقی کے فروغ کے لیے سرگرم ہیں۔ رفاقت علی خان کی موسیقی میں راگ کی پختگی اور آواز میں سوز و گداز ہے۔ انہوں نے کبھی بھی موسیقی کے معیار پر سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے صوفیانہ کلام کلاسیکی موسیقی اور فلمی گیتوں میں ایک الگ شام 84 کے خاندان کی چھاپ ہے۔ پلیز لائک، ویو، سبسکرائب اینڈ آفر یور ویلیویبل کمنٹس آن مائی YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.